بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، دوسری دلیل بھی سنو، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کے دلائل توحید میں سے یہ بھی ہے کہ پیدا کیا واسطے تمہارے من انفسکم ازواجا، تمہاری جن سے جوڑے، من انفسکم ازواجن، تمہاری جنسوں سے بیویاں، لتسکنوا الیہا، رب دیکھو، لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل کرو تم ان کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور بنا دیا تمہارے درمیان پیار اور ہمدردی، مودۃً جوانی میں، رحمتاً بڑھاپے میں، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، البتہ کئی پتے کی باتیں ہیں، توحید کے ایڈریس اور پتے ہیں، لقوم یتفکرون، مستفید وہی ہوں گے جو غور و فکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے۔ ومن آیاتہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو پھر دو ضدیں آ گئی، ایک مرد ہے، ایک زنانی۔ مرد کی ساخت اور ہے، زنانی کی ساخت اور ہے، دونوں کی ساخت جدا جدا ہے، جنس ایک ہے، لیکن زنانی کا جسم، زنانی کا پورا وجود اس طرح بنایا جیسے مرد کی طبیعت کا تقاضا تھا، اور مرد کا وجود اس طرح بنایا جیسے زنانی کی طبیعت کا تقاضا تھا۔ توافق ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک ایک چیز موٹی موٹی، چھوٹی تو بیان کرنی مناسب نہیں، موٹی موٹی چیزیں دیکھ لو۔ اگر زنانی کی داڑھی ہوتی، ہاں، اتنی تو جو مقصد تھا پورا ہوتا؟ ہاں بھائی، مرد کو داڑھی دی ہے، زنانی کو داڑھی نہیں دی، مرد کے وجود کو بال دیے، یہ مرد کی مضبوطی ہے، وجود پر جو بال ہے یہ جسم کی مضبوطی ہے، مردانگی ہے، اور زنانی کو بال نہیں دیے۔ اگر اس کے وجود پہ بھی اسی طرح بال ہوتے تو جو مقصد تھا وہ پورا ہی نہ ہوتا۔ تو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، پھر اس میں جاذبیت رکھی، اور جو ہے وہ سوچتے رہو، لقومی یتفکرون، یہ قومی یتفکرون، غور و فکر کرو، اور پھر اس کی ساخت جدا، اس کی ساخت جدا، اس کا ماحول جدا، اس کا ماحول جدا، اس کرنے کے باوجود پھر توافق بھی رکھ دیا۔ توافق کیسا کہ وہ بیچاری او کراچی یا پشاور سے آ گئی، بزرگ کہیں دور مدینہ منورہ کا تھا، اب ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، یہ گھر پہ کے ساری چھوڑ کے آئی، ایک ملاقات میں ایک دوسرے کے ایسے ہو گئے کہ اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، والدین بھی بھول گئے، بھائی بھی بھول گئے، سارے گئے، اب یہی بزرگ ہے اور وہ بزرگ آئے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسی خواہش رکھ دی، ورنہ اگر ویسے فی نفسی سوچا جائے تو مرد بیوی کا جو تعلق ہے فی نفسی میری بے حیائی پہ مبنی ہے، فی نفسی،
اس کے لیے کوئی بھی آدمی تیار نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسی کشش رکھ دی جتنا صوفی بھی ہے بالکل تیار ہے. جتنا مرضی کہے کہ میں جنید بغدادی ہوں، بڑا صوفی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی وہاں کشش رکھی کہ یہاں صوفی شوفی کوفی کوئی بھی اور رہ نہیں سکتا. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ورنہ اگر سوچو تو یہ انتہائی عجیب بات ہے بھئی زنانی کے ساتھ اور مردانہ یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس کا کوئی عقلاً تک کی کوئی نہیں بنتا اور بالکل ایک عجیب سا معاملہ ہے. لیکن اللہ نے ایسی ترتیب رکھ دی کہ نہ صوفی بچے نہ ملا بچے نہ کوئی بچے. تو وہ اس کی طرف کشش، یہ اس کی طرف کشش، یہ کشش رکھی. پھر دونوں جوان ہیں، جب تک وہ تعلق کر سکتے ہیں اس وقت ان میں آپس میں محبت ہے. اب دونوں بوڑھے ہو گئے، وہ اس چارپائی پہ کانپ رہی ہے، یہ اس چارپائی پہ کانپ رہا ہے اور کچھ کرنے کے نہیں ہے دونوں. اب کیا ہے، رحمتاً اب بھی ان کی محبت جوش میں ہے. وہ اس کے لیے بے تاب ہے، یہ اس کے لیے بے تاب ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں پیدا کر کے ان کے اندر توافق پیدا کرنے والا کون؟ یہ اللہ. تو پھر پتہ چل گیا پکار کے لائق بھی صرف اللہ. اپنی شادیوں کو سوچتے رہو کہ ہوتا کیا ہے. یہ ہے قرآن کا کمال. ایسے اندر کی باتیں قرآن بتاتا ہے کہ آدمی خود بھی بغیر فکر کے نہیں معلوم کر سکتا. یہ ہے علم الہی کا کمال. کہاں گئے تمہارے منطقی سغرے کبرے ہیں، فلسفی سغرے کبرے؟ کوئی بھی نہیں. آؤ ذرا دیکھو. ہاں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ بھی مِنْ أَنفُسِكُمْ. بعد نے کہا جی یہاں ازواج سے مراد اما حوا صاحبہ ہیں اور انفس کہ وہ حضرت آدم کی پسلی سے نکلی تھی. اور بخاری میں حدیث سے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ بات اس طرح نہیں. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا کہ پسلی سے پیدا نہیں ہوئی. مطلب ہے کہ عورت کی طبیعت ٹیڑھی ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے عورت کے ساتھ گزارا ہی کرنا ہوگا. اگر اس کو سیدھا کرو تو ٹوٹ جائے گا. جیسے خلق الانسان من عجل، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کوئی جلد بازی کی بوتل سے نکلے. ہاں، تو جہاں یہ معنی نہیں کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ جہاں یہ من انفسکم لکھا ہے آپ کے پاس کیا؟ من انفسکم. دو کا حاشیہ کدھر ہے؟ ہاں، بعضکم قال المراد منه ان حوا خلقت من جسم آدم والصحیح ان المراد منه من جنسکم کما قال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم. بشریت بھی آ گئی ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلٌ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان الجنسین الحیین المختلفین لا يسكن احدهما الى الاخر لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه الیہ. امام راضی کہتا ہے کہ جہاں دو جنسیں بن گئی، تمہاری جنس سے ایک الگ جنس بنائی، وہ جنس الگ. ازواجکم لتسکنوا، ازواج میں اشارہ ہے. ازواج زوج جوڑا، لیکن مناسب جوڑا.
جو ایک دوسرے کے مناسب ہے. میری پوری تقریر آ گئی. ازواجن میں نے جو تقریر کی نا مرد عورت پر، وہ پوری ازواجن میں موجود ہے. جھکتا جوڑا، ایک دوسرے کے مناسب جوڑا. لِتَسْكُنُوا بیان پیدا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. الیہا اس کی طرف، زیادہ تمہارا مسئلہ تھا. لِتَسْكُنُوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو ربط بنا دیا تمہارے درمیان پیار اور ہمدردی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس مذکور میں کئی پتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے، سوچ بچار کرنے والی ہے. یتفکرون ومن آیاتی خلق السماوات، اور اس کی نشانات توحید میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. پھر آ گیا اوپر جوڑا مرد عورت، نیچے جوڑا آسمان زمین. جوڑے جوڑے آ رہے ہیں. آسمان کی مثال مرد جیسی، زمین کی مثال عورت جیسی. جوڑے جوڑے آ رہے ہیں. ان جوڑوں میں جو میں بتا رہا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں. جوڑے جوڑے آ رہے ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، اور سوچا جائے تو ضد بائی ضد ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں. دونوں کو ربط ایسے دیا. یہ ربط اور یہ نظم اور یہ توافق اس بات پہ حجت ہے کہ ارادہ ایک ہے. یہ نہیں سمجھو گے تو پھر ایسے سمجھ نہیں آئیں گی. ارادہ ایک ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانات قدرت سے. اور یہ قرآن نے پھیرا ہے ان دلائل کو. اور یہ اگر سوچو نا بار بار دہرانے سے ذہن بنتا ہے. بار بار نہیں دہرائیں گے تو اوپر سے بات نکل جائے گی. اور اسی کی طرف قرآن نے متوجہ کیا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، اور اس کی نشانات میں سے خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا. واختلاف السنتکم، خلق السماوات میں اور اشارہ بھی مضمر ہے. آسمان زمین پیدا کیے، ضمناً بات سمجھ آئی کہ ان کے خواص الگ ہیں. آسمان و زمین کے خواص الگ ہیں، دونوں کی جنسیں الگ ہیں، خواص جدا جدا ہیں. آسمان ستاروں سے مزین، سورج چاند ستارے. زمین وہ ہے جس پہ دن اور رات کی روشنی اور اندھیرے چھا رہے ہیں، لیل و نہار کا سما بدا ہوا ہے. یہ ان کے فرق آ رہا ہے. اختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف. ایک ہی انسان ہے، باب آدم کی اولاد، بنیاد ایک ہے. اور کھربوں انسان دیکھ لو، کھربوں انسان، ان کے رنگ جدا جدا. ایک دوسرے کی طرف دیکھو، کسی کا رنگ ملتا تو نہیں ہے. یہ کمال ہے. رنگ سب کے جدا. تم توجہ کرو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، آیت سمجھ آئے گی. رنگ جدا ہیں اور یہ کھربوں نقشے موجود ہیں. رنگ بھی جدا، ماتھا بھی جدا، ناک یہاں نالی لگی ہوئی ہے جدا، ہونٹ جدا، مونچھیں دوسرے سے نہیں مل رہی، وجود نہیں مل رہا، اور رنگ جدا، مزاج جدا، حتیٰ کہ انگوٹھے والے نشان بھی جدا.
ساری دنیا کے کمپیوٹر موجود ہیں، اور انگوٹھے کا نشان، فنگر، یہ نشان کسی آدمی کا یہ نشان بھی دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ملتا. اس لیے انگوٹھوں کے نشان تک کا فرق رکھ دیا. آنکھیں، رنگ، توجہ ہے نا، رنگ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ارادہ ایک ہے. یہ نظم بتا رہا ہے کہ کھربوں انسانوں کو ایک ہی ذات پیدا کر رہی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ ایک جیسا پھر دوسرا نہیں پیدا کیا. اگر ارادہ کوئی دوسرا ہوتا تو سارے رل مل جاتے. اب ہر روز صبح پہلے تو فیصلہ کرنا پڑتا بھئی ان میں زید کون ہے اور خالد کون ہے، یہ نام بھی بدل دیتے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری بولیوں کا اختلاف. ایک زبان جبا جب، ٹنگ ایک جیسی زبان ہے، اور جب یہ بولتی ہے تو آواز پہچانی جاتی ہے یہ اس کی ہے یا اس کی ہے. لہجہ بھی جدا ہے. زبان گوشت ایک جیسا ہے، ہر ایک کی آواز جدا. اور پھر جب یہ بولتی ہے تو کوئی پشتو بول رہی ہے، کمال ہے پشتو بولنا، کوئی انگلش بول رہی ہے، کوئی جاپانی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے. پھر اندر ہر 40 میل کے بعد زبانوں کا فرق آ رہا ہے. کئی پشتو بھی ایسی ہیں کہ پشتو والے نہیں سمجھ سکتے. کوئی پنجابی سرائکیا، سندھی، بلوچی. فرمایا اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے اختلاف یہ بھی میری توحید کی دلیل ہے. اس لحاظ سے بھی کہ ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والا میں ہوں. زندہ پیر پٹھان ہو نعوذ باللہ، اور کوئی پنجابی اس پشتو والے کے پاس جا بیٹھے، یہ پنجابی میں بات کرے، بابا دھی دے جو جوتی چاہ کے دیسی ہیں، وہ پشتو والا اس کی کیا سمجھے گا. مردے بھی چھوڑو، زندہ ہو. اور پشتو والا سریکی پیر باؤ سلطان کی قبر پہ آ گیا، یا زندہ پیر بیٹھا ہے، مردہ تو سنتے ہی نہیں. زندہ پیر پنجابی شیطان وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پٹھان بیچارہ پھنس گیا، اور وہ پشتو میں مانگتا ہے بیٹا یا بیٹی. وہ پنجابی پیر سمجھ لے گا؟ سبحان اللہ. فرمایا یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ بتا رہا ہے کہ اس کو پکارو جو ہر ایک کی بولی سمجھتا ہے. تم ایک دوسرے کی بولیاں بھی نہیں سمجھ سکتے، اور سب کی بولیاں سمجھنے والا کون ہے؟ صرف. تو پتہ لگا السمیع اور سمیع الدعا بھی صرف اللہ ہے. یہ مطلب ہے بمن آیاتی، اس کے دلائل قدرت سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا لغت میں، طرز گفتگو میں اور رنگوں کا. ان فی ذالک لآیات للعالمین. بے شک اس مذکور میں البتہ کئی پتے ہیں جاننے والوں کے لیے.